اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ مرد کیا ہے جی؟ سردار ہیں۔ یہاں پر ترجمہ انہوں نے لکھا ہے مرد افسر ہیں۔ قوامون کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے۔ افسر انگلش کا لفظ ہے، سردار اردو کا لفظ ہے، مطلب حاکم ہے۔ مرد کیا ہیں جی؟ قوامون ہیں علی النساء، عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ یہ دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود مرد کو یعنی ایک کو دوسرے پر فضیلت دی عورت کے اوپر، اور اس لیے کس لیے کہ اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ عام بات نہیں ہے، عورتیں نہیں خرچ کر سکتی، عورتوں میں وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، اور عورتوں کا خرچ اگر ہو بھی جائے تو وہ پوری زندگی تانا دیں گی، پریشان کریں گی، تنگ کریں گی، میں نے فلاں جگہ پہ یہ خرچہ کیا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر اور علیم بذات الصدور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس کو قوامون قرار دینا ہے، کس کو افسر بنانا ہے، کس کو حاکم بنانا ہے۔ اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، ادب والیاں ہیں۔ نیک بخت وہ عورتیں جو ادب کرتی ہیں، ادب والیاں ہیں۔ جو ادب نہیں کرتی وہ نیک بخت نہیں ہیں قرآن مجید کے حساب سے۔ جو اپنے قوامون اپنے سرداروں کا ادب نہیں کرتی، جو بیویاں اپنے شوہر کا ادب نہیں کرتی، قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ وہ ادب والیاں نہیں ہیں، اور جو ادب والیاں نہیں ہیں وہ نیک بخت نہیں ہیں۔ تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، یہ مرد پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ اگر اندیشہ ہے، اگر خطرہ ہے، اگر خوف ہے، اگر ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حفاظت نہ کریں اپنی عفت کی، یا آپ کے مال کی، یا آپ کے گھر کی، یا کوئی بھی اندیشہ ہے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احکامات قرآن مجید میں دے دیے ہیں۔ سمجھانے کا طریقہ بھی یہ ہے، ان سے بستر الگ کر دو، ٹھیک ہے جی۔ اگر بستر ہی ایک رہے گا تو اس کا مطلب ہے عورت تو یہی خوش فہمی میں مبتلا رہے گی کہ میرا خاوند مجھ سے راضی بھی ہے، خوش بھی ہے، اور صلح بھی ہے، اور میں جو کر رہی ہوں اس کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اس سے الگ سو اور انہیں مارو، یہ بھی حکم قرآن مجید میں ہے، اور انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو۔ اگر وہ بات ماننا شروع کر دیں، اگر وہ ہر بات میں آپ کی اطاعت کر رہی ہیں جائز کاموں میں، تو پھر ان کو مارنا زیادتی ہے، پھر نہیں مارنا۔ ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، بے شک اللہ بڑا ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند بڑا ہے۔ یہ ہم آیت نمبر
34 پڑھ رہے ہیں، یہ آیت کا نشان یاد رہے اور اس کی تفصیل اور تفسیر علماء سے بھی پوچھیں، کہیں یہ بھی نہ ہو کہ قرآن مجید میں جی ڈاکٹر محسن نے ایک آیت پڑھی اور اس میں ایک لفظ اس نے سنا دیا کہ ان سے الگ سو اور انہیں مارو اور اس پہ عمل ہو جائے شروع۔ اس کی کنڈیشنز ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں کہ مارنا کب ہے اور کتنا مارنا ہے۔ اس کی تفصیل حاشیے پر موجود ہے۔ قرآن مجید جس کا ترجمہ ڈاکٹر اپنے سید فرمان علی شاہ صاحب نے کیا ہے، اس کے حاشیے پر اس کی تفصیل موجود ہے کہ مارنا کتنا ہے اور کہاں مارنا ہے۔ منہ پہ نہیں مار سکتے نمبر 1، اور ہڈی نہیں توڑ سکتے نمبر 2، اور اتنا زخم نہیں لگا سکتے کہ اس کو بعد میں کوئی تانا ملے۔ تو تھوڑا سا یعنی کہ ایک حد ہے، ہر چیز کی حد ہے، اور وہ بھی کس وقت مارنا ہے اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں کہ جب نافرمانی کا لیول اتنا بڑھ جائے اس بیوی کا پھر ہاتھ اٹھانا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ہر بات پہ جناب ڈانگ سوٹا یہ وہ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خبیرا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو، ٹھیک ہے جی، اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے۔ پنچ کا مطلب ہے گروہ، یعنی ایک گروہ مرد والوں کی طرف سے ہو بھیجو اور ایک گروہ عورت والوں کی طرف سے۔ یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا، ان کی صلح ہو جائے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اب جو گروہ آپ نے تلاش کرنا ہے، اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا ہے اور صلح کرانی ہے تو گروہ بھی کوئی اچھا تلاش کریں، مرد والوں کی طرف سے بھی اور عورت والوں کی طرف سے اچھا گروہ ہونا چاہیے، اور وہ آپس میں صلح بھی کروانا چاہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اور زیادہ کام بڑھا دے اور دونوں گروہ اتنا کام بڑھا دیں کہ طلاق تک پہنچ جائے معاملہ۔ انہوں جی انہیں تو یہ گل بھی کی ہے جڑی انہیں نہیں کی تھی، لہذا اس کو اور آگ لگ جائے۔ جو صلح ابھی ہونی تھی وہ 6 مہینے بعد ہو، وہ شاید ہو بھی نہ، اور اگر ہو بھی جائے تو ایسی صلح ہو جو دل میں قدورتیں رہ جائیں۔ تو ایسا گروہ تلاش کریں۔ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فخورا۔ اور اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، ماں باپ سے بھلائی کرو۔ اب بھلائی کے سارے درجے ہیں بھائی، ان کے لیے فروٹ کا انتظام کر دیا، ماں باپ سے بھلائی ہو گئی، ان کے لیے دوائی کا انتظام کر دیا، بھلائی ہو گئی، ماں باپ کو دبایا یعنی ان کی ذرا خدمت داری کی، یہ بھی بھلائی ہے۔ اور ماں باپ کے لیے ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ماحول فراہم کیا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، چلنے پھرنے کا ماحول ان کے مزاج اور طبیعت اور عمر کے حساب سے اگر فراہم کیا تو یہ بھی بھلائی ہے۔ اور کھانے پینے کا ماحول وہ فراہم کریں جو ان کی طبیعت کو موافق آئے۔ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی معدے کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے ماں باپ میں سے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے حساب سے چیزیں تیار کروائیں گے اور کھائیں گے، تو وہ بھی وہی کھائیں، ڈانگ سوٹا اٹھا کے کہیں جی یہی کھانا پڑے گا، تو یہ بھلائی نہیں ہے۔
ماں باپ سے بھلائی کیا ہے کہ ان کی مزاج کے حساب سے اور صحت کے حساب سے چیزیں فراہم کریں، یہ ہے بھلائی، کہ ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے کیا کرو، یعنی بھلائی کرو۔ بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا، پسند نہیں آتا کوئی اترانے والے، بڑائی مارنے والے، اللہ کو پسند نہیں آتے۔ جو اترانے والے ہیں اللہ کو پسند نہیں آتے، جو تکبر کرنے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں، جو بڑائی کرنے والے ہیں اللہ کو پسند نہیں آتے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، اللہ اکبر، جو آپ خود بھی بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو 5 آیتیں یہاں مکمل ہو گئی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ کریم ہم روزانہ صحیح تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں، صحیح طور پر قرآن کریم سمجھتے رہیں، صحیح طور پر اس پر عمل کرتے رہیں قرآن کریم پر، اور اس کا پیغام صحیح آگے پہنچاتے رہیں۔ یا اللہ کریم ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، جلدی فرما، اور ہمیں اپنے زمانے کے امام کا سچا سپاہی بنا، اور ہمیں ان کی غیبت کے زمانے میں ان کے صحیح انتظار کرنے والوں میں بنا، اور جب ان کی حکومت قائم ہو پوری کائنات پر، پوری دنیا میں، تو ہم اس حکومت میں ان کی رعایا کے طور پر زندگی گزاریں۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔